ویلکم بیک خواتین و حضرات. خلیل صاحب, آپ ہوں ملکہ حسن بیٹھی ہوں پاکستان کی, اور محفل بھی جمی ہوں اور شاعری نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے بکنا ہے تو بیوپار بھی ہو سکتا ہے. واہ واہ. تم نے بکنا ہے تو بیوپار بھی ہو سکتا ہے, چاہنے والا خریدار بھی ہو سکتا ہے. کیا بات, واہ 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 واہ. اپنے دشمن کو ابھی شک کی نگاہوں سے نہ دیکھ, اپنے دشمن کو ابھی شک کی نگاہوں سے نہ دیکھ, کیا بات, تیرا قاتل تو تیرا یار بھی ہو سکتا ہے. ویری نائس, ویری نائس. عشق سولی ہے تو مرنے کی روایت کیسی, آہا, عشق سولی ہے تو مرنے کی روایت کیسی, پیار زندہ تو سرے دار بھی ہو سکتا ہے. کیا بات, واہ واہ. اس کا منظور نظر کون ہے معلوم نہیں, مقرر سر, مقرر. اس کا منظور نظر کون ہے معلوم نہیں, مجھ سے کم بخت گنہگار بھی ہو سکتا ہے. کیا بات, ویری گڈ. راکھی شیرے کے مجھ سے دامن نہ چھڑا مجھ کو بچا کر رکھ لے, مجھ سے دامن نہ چھوڑا مجھ کو بچا کر رکھ لے, مجھ سے دامن نہ چھڑا مجھ کو بچا کر رکھ لے, آہا. مجھ سے ایک روز تجھے پیار بھی ہو سکتا ہے. بہت اچھا. یہ معصوم سے عاشق کی خواہش ہے کہ مجھے بچا کے رکھ لیں, مجھ سے عشق بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو ایسے لو لیٹرز وغیرہ ملتے رہتے ہوں گے اکثر؟ لو لیٹر کوئی خون میں ڈوبا ہوا لو لیٹر بھی ملا ہے آپ کو؟ نہیں نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی تک. کوئی سچا عاشق؟ پھول, بکے, یہ سب چیزیں ملتی ہیں, لیکن خون سے لکھا ہوا لیٹر نہیں ملا آج تک. ویٹ کرو انشاءاللہ. آنے والے لگتا ہے. اچھا, آپ نے ابھی ریسنٹلی پیجنٹ ون کیا ہے, بتائیے کوئی فلم وغیرہ, کوئی ٹی وی کا کچھ آفر ہوا ہے آپ کو؟ بس انشاءاللہ ابھی یہ ون کیا ہے پیجنٹ, تو یہی اب نیکسٹ ہے کہ آگے ڈراماز میں اور یہ شوبز میں ہی کریئر بنانا ہے. تو انشاءاللہ کراچی اور یہاں جانے اور اپ کمنگ پروجیکٹس وغیرہ بھی آفرز ہو رہے ہیں, اور دیکھیں گے ان میں سے کیا کرنا ہے اور کیسے آگے کریئر کو پرسیو کرنا ہے. چلیں, دیٹس گریٹ جی. اچھا, ہمارا سیگمنٹ ہے اردو ہے جس کا نام, اور احمد فراد آج ادبی لطائف اور ادیبوں کے لطائف کے بارے میں بات کریں گے. جی احمد. جی عائشہ, آج جو پہلا لطیفہ ہے وہ ہے فراز صاحب کا, اور فراز صاحب ہمارے لیجنڈ اور محبوب رومانوی اور مزاحمتی شاعر تھے. لطیفہ کچھ یوں ہے کہ کسی روز آدھی رات کو کسی صاحب نے فراز صاحب کو تنگ کرنے کے لیے فون کیا. تو جب گھر کے کسی فرد نے فون اٹھایا تو پوچھا, تو اس نے بتایا کہ فراز صاحب سے بات کروا لیں. تو جب فراز صاحب گئے, اور ظاہرہ ان کو بڑا یہ ناگوار گزرا کہ آدھی رات کو ایک آدمی فون کرا, پتہ نہیں کیا کر. تو جب اس نے تعارف وارف کروا لیا تو فراز صاحب نے پوچھا, بتائیے کس لیے آپ نے فون کیا؟ تو اس نے کہا, جی فراز صاحب آپ سے ایک بڑی مشکل بات میں پھنسا ہوں, تو وہ پوچھنا چاہ رہا تھا. فراز صاحب نے کہا پوچھیے. تو وہ کہنے لگا کہ فراز صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو لفظ کہا ہے یہ قلم والی کاف سے ہے یا کتے والی کاف سے؟ تو فراز صاحب نے برجستہ جواب دیا, دیکھو بھائی, اگر ویسے ہوتا تو یہ قلم والی کاف سے ہے, لیکن اگر کہا تمہارا ہے تو پھر کتے والی کاف سے ہے. واہ. اچھا جی, دوسرا جو لطیفہ ہے یہ پھر دو بڑے شاعروں سے متعلق ہے, اور دونوں بڑے قریبی دوست تھے. ایک ناصر کاظمی, غزل کا بہت بڑا نام, اور دوسرا ہمارے ایک بڑے جو ہے وہ معروف اور بڑے ہر دل عزیز جو انڈو پاک میں مزاحمتی شاعر حبیب جالب صاحب. کیونکہ بے تکلف دوست تھے, تو خلیل صاحب جانتے ہیں کہ بے تکلف دوستوں میں شاعروں میں یہ لگی رہتی ہے یہ. تو ایک روز حبیب جالب صاحب نے ناصر کاظمی صاحب سے کہا کہ ناصر, میں جب کبھی کہیں تمہاری غزل لکھی ہوئی یا چھپی ہوئی پڑھتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ کاش یہ غزل میری ہو. تو وہ ناصر صاحب نے بڑا شکریہ ادا کیا, اور ظاہر ہے توصیف و ستائش پہ بندہ جیسے کرتا ہے. تو کچھ دیر گزری تو حبیب جالب صاحب نے جواب غزل کے لیے ان سے کہا کہ یار ناصر, جب تم میری غزل کہیں چھپی ہوئی پڑھتے ہو تو تمہارے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ تو ناصر صاحب نے کہا, یار میں جب کبھی تمہاری غزل کہیں چھپی ہوئی پڑھتا ہوں تو شکر کرتا ہوں کہ اس کے نیچے میرا نام نہیں لکھا ہو. لیکن فراز صاحب ایک بات ہے کہ یہ پچھلے دنوں آفتاب اقبال صاحب کے پروگرام میں یہ کہا گیا ہے کہ حبیب جالب صاحب شاعر نہیں تھے, ساری زندگی مزاحمت کرتے رہے ہیں, وہ تو جلسوں کے شاعر تھے. تو کیا یہ آفتاب اقبال صاحب کو زیب دیتا ہے کہ اتنے بڑے
شاعر کے بیٹے ہیں اور خود بھی ادب کے مداح ہیں اور وہ ایسی بات اپنے پروگرام میں کر دیں؟ دیکھیے یہ میرے خیال میں بہت ضروری تھا کہ ہم اس پر کچھ بات کر لیتے. دیکھیے اسی کلپ کے اندر بنیادی طور پر ایک صاحب جو وہاں بزرگ بیٹھتے انہوں نے بنیادی طور پر بات کہی کہ جب کسوٹی میں جب شخصیت جو ہے وہ حبیب جالب کی آئی انہوں نے بوجھ لی تو اس کے بعد ان صاحب نے کہا کہ وہ تو شاعر ہی نہیں ہے. تو آفتاب صاحب نے یہ کہا کہ ہاں وہ تو مزاحمتی شاعر تھے, پھر کہا نہیں وہ تو جلسوں کی شاعر, وٹ ایور. انہوں نے اپنے منہ سے یہ نہیں کہا کہ وہ شاعر نہیں ہے, لیکن جب ایک صاحب نے انہیں لقمہ دیا کہ وہ شاعر نہیں تھے تو انہوں نے اس کی تائید کی, اور تائید میں کچھ بات نہیں کی. میں 2-3 گزارشات. انہوں نے خود نہیں کہا, ان کے پروگرام میں کسی نے کہا ہے, تو یہ بات کہ ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں. اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے آفتاب اقبال جو ہے وہ مولوی ہے جس کے ہاتھ میں مائک آ گیا ہوا ہے, وہ کچھ بول دیتا ہے, اگلے کسی پروگرام میں معافی مانگ لے گا. اس نے پہلے سلطان رائی کے حوالے سے نہیں معافی مانگی تھی. تو یہ ایک سلسلہ جب معافیوں کا شروع ہو جاتا ہے تو پھر عادت پڑ جاتی ہے. اس میں ایک اہم بات خلیل صاحب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہا کہ گھبراؤ مت, چھوڑ دو بس. لیکن کیا یہ روایت اچھی ہے خلیل صاحب؟ گھٹیا روایت ہے بھیا, آپ کی جرت ہے کہ آپ اتنے بڑے آدمی کی توہین کریں. نہیں, اسی کلپ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے شاعروں کے نام لیے, آپ کے چھوٹے ہو جانے سے کوئی بڑا آدمی چھوٹا نہیں ہوتا. تو یہ چھوٹے پن کا مظاہرہ ہے. لیکن خلیل صاحب انہوں نے کہا کہ فیض کا نام لیا تو آپ کہیے مجھے وہ اچھے نہیں لگتے, بالکل آپ کے پاس رائٹ ہے. آپ کے پاس یہ سند کسی طرح نہیں آتی کہ آپ کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیں کہ وہ ناشاعر ہے. یہ اللہ معاف کرے کوئی تکبر کا حلول ہے اس کے اندر, اور اللہ اس کو بچائے. وہ اچھا بڑا آدمی ہے, آئی وش کہ وہ چھوٹے پن کا مظاہرہ نہ کرے. چھوڑ دیجئے اس کو, پکاڑا سے لکھنؤ کا رستہ بڑا لمبا ہے. میں I was about to say the same thing کہ چلیے آپ لطائف کے بارے میں بات کر رہے تھے. میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں. لطیفہ نہیں, ہمارے ہاں جو بدقسمتی سے ہمارے بڑے شعراء بھی تھے جو ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے. یہ روایتوں نے جنم لیا اور آج ہم یہاں تک پہنچے. اللہ, دونوں بڑے شاعر تھے اور کیا بلا کے شاعر تھے, لیکن منیر نیازی صاحب, خطیل شفائی صاحب کو نہیں مانا کرتے تھے. ایک دن ایک بندہ وہ بوکے شوکے لے کے, وہ مٹھائی لے کے وہ پاک ٹی ہاؤس چڑھا, تو رستے میں سیڑھیوں پہ کھڑے اللہ غریق رحمت کرے منیر نیازی صاحب سگریٹ پی رہے تھے. میں نے کہا جی السلام علیکم جناب, وہ میں نے خطیل شفائی صاحب سے ملنا ہے. میں نے کہا وہ بیٹھا ہوگا اندر چائے پی رہا ہوگا. وہ چلا گیا. وہ وہاں سے ملا کے جب واپس آیا تو وہ پھر سیڑھیوں پہ کھڑے تھے, وہاں سگریٹ پی رہے تھے. تو آگے وہ پوچھتا ہے جناب آپ بھی شاعر ہیں؟ کہتا ہے اور کی, میں خطیل شفائی ہوں. کیا بات ہے. دیکھیے یہ تو اب نقطۂ نظر کا نہ ملنا یہ بھی پازیٹیو بات ہوتا ہے. باریکی دیکھیے باپ, گھر میں بھی دیکھیں نا, آپ کا اپنی بیگم شاعر کے پاس, چلیے حالانکہ یہ بری بات ہے, باعث ہوتا ہے. ہاں جی, شاعر کے پاس شاید کوئی حق ہے کہ وہ کسی کو کہہ لے, پھر واپس جواب میں سن لے گا کہ تم بھی نہیں ہو. صحیح بات ہے. لیکن آپ ایک نان شاعر آدمی, اللہ معاف کرے, آپ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اپنے جہاں اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے وہاں تک رہیے. اس ڈومین سے باہر پھلانگے مارنے کی کوشش کریں گے تو کوئی اٹھا کے اندر واپس پھینک دے گا آپ کو. اور یہ تو کرتا ہے, اس کی بدقسمتی ہے کہ وہ اچانک اتنے اچھے کام کرتا ایک ایسا گھٹیا کام کرتا ہے جس پر اگلے پروگرام میں اس کو معافی مانگنی پڑتی. ثنا, آپ محبت کے بارے میں کیا خیالات رکھتی ہیں؟ شادی اپنی مرضی سے کریں گی گھر والوں کی؟ دیکھیں میں دونوں پہ یقین رکھتی ہوں, ارینج میرج پہ بھی یقین رکھتی ہوں, لو میرج پہ بھی یقین کرنی تھی ایک کہنا تسی ہوتا دسو. جو قسمت میں ہوگی اللہ کی طرف سے. اللہ شادیاں کراتا ہے, اللہ کی طرف سے جو زندگی میں ہوگا وہ مل جائے گا. خلیل صاحب کا جواب دینا. یہ قسمت یہ آپ اللہ کو بلیم کرنے کے طریقے ہیں. آپ نے خود ہی شادی کرنی ہے, آپ کے گھر والوں نے کرنی ہے, اس میں آپ کا قصور ہوگا یا گھر والوں کا ہوگا. اگر اللہ نہ کرے ایسی کوئی غلطی ہوگی تو, ورنہ آپ خوش ہو جائیں گے. مسلم میرا ٹرسٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میری زندگی میں, اللہ بھائی شادیاں نہیں کراتا, خدا کے واسطے آپ کی مہربانی ہے. آپ کو اوپن اپرچونٹیز دی ہوئی ہیں. ہاں جی, تو وہی نا, ابھی محبت حقیقی زندگی میں میری لائف میں نہیں آئی ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے, اور نہ فیملی کی طرف سے کوئی ڈھونڈا ہوا ہے. لیکن آپ دل سے کیا چاہتی ہیں کہ دل سے آپ کے دل سے کیا آواز آتی ہے کہ محبت کرنی چاہیے یا ارینج میرج کرنا چاہیے؟ اصل سوال تو یہ ہے. دل سے میں چاہتی ہوں کہ بس شادی ہو جائے.
اچھا بس بیاہ ہو جائے کہ OG بھی ہو جائے, شادی ہو جائے, اچھا شخص ہو لائف میں اور آپ کی زندگی اچھی ہو. اچھا محبت سے لیکن وہ آئے گا کیسے؟ میں محبت سے تعلق ہے لیکن وہ زندگی میں آئے گی, جب ملے گی تو میں زیادہ یقین رکھوں گی محبت پر. ابھی تک اس طرح کی محبت آئی نہیں میری زندگی میں کہوں کہ وہ شادی کی طرف جا سکتی ہے. اچھا بالکل. وقت ہوا ہے آج کے گانے کا جو عفیفہ ہمیں اپنی آواز میں سنائیں گی. اینی خالد نے کچھ سال پہلے ایک بہت ہی خوبصورت گانا گایا تھا, تو نے ایسی ادا سے مجھے دیکھا. یہ گانا نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی بہت فیمس ہوا. آج عفیفہ اپنی آواز میں ہمیں یہ خوبصورت گیت سنائیں گی. جی عفیفہ. بہت ہی خوب. خواتین و حضرات اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.